ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چھوٹا سا جملہ کیا بات ہے، اب یہ کیا بات ہے، کوئی جملہ کاغذ پر لکھ کے اگر دے دیا جائے کسی کو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اسے لہجے کے ساتھ اس کا معنی متعین ہوگا۔ اگر ایک شخص اسی جملے کو سوالیہ انداز میں کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ اور اسی جملے کو یہ تعریفی انداز میں کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو جملہ سیم ہے لیکن لہجے کے فرق نے اس کو عنوان بدل دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے۔ اور اگر جو یہی جملہ ڈانٹ کر کہتا ہے کیا بات ہے، تو یہی جملہ جو ہے وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا عنوان بن جاتا ہے۔ تو جملہ ایک ہی ہے لیکن لہجہ بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، کبھی سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، کبھی تعریفی الفاظ بن جاتے ہیں، کبھی ڈانٹ اور ڈپٹ کے اور غضب کے اظہار کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو لہجے کے بدلنے سے بھی اس جملے کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے تو مفسرین فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اسلاف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نیرا ترجمہ دیکھ کر اس کے حقائق کو آپ سمجھ نہیں سکتے، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن کو جب تک کہ احادیث طیبہ کی روشنی نہ ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و آثار نہ ہوں، جب تک کہ اسلاف کی تشریحات نہ ہوں، تو یہ کئی سارے انوارات اکٹھے ہوں تب جا کے قرآن کریم کے حقائق کو آپ سمجھ پاتے ہیں۔ آج ایک عربی لکھا پڑھا اگر اس کے قرآن کریم کے ترجمے کو کھول کے بیٹھے تو اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ کاغذ پہ لکھا ہوا کیا بات ہے اگر آپ کو دے دیا جائے، آپ کو کیا بات کا ترجمہ آتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے، آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں، انگریزی بھی کر سکتے ہیں، پنجابی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا بات کے مفہوم کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم کا عربی ترجمہ دیکھ کر آپ کیا بات ہے کا ترجمہ تو سمجھ جائیں گے، کیا بات ہے کا ترجمہ کیا ہے، کیا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، بات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ تو دیکھ لیں گے لیکن اس کی حقیقت نہ سمجھ پائیں گے نہ کسی کو سمجھا پائیں گے، جب تک کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ ماحول اور پس منظر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کس ماحول اور پس منظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کیا بات ہے کوئی جملہ جب وہ لکھنے والے کا نمائندہ آپ کے پاس لے کے آئے اور نمائندہ جب تک اس لکھنے والے کی اس کیفیت کو آپ کو بیان نہیں کرے گا کہ اس نے ڈانٹ کر یہ جملہ لکھا ہے، تو آپ اس وقت تو اس کیا بات ہے کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، یا وہ کیا کہ اس نے تعریفی الفاظ میں یہ جملہ لکھا ہے، آپ سمجھیں گے تعریف۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کے ترجمان خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کو لے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عنوان کی حقیقت کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد ہے۔ جب آپ اس مراد کو واضح کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کے اس حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ورنہ نیرا ترجمہ دیکھ کر آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ کہ جن کو شوق ہوا قرآن کریم کی تحقیق کا، انہوں نے احادیث طیبہ کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے اہل قرآن قرار دے دیا کہ ہم تو بس قرآن کے بندے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، بس اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں پر ہم اعتماد نہیں کرتے، حدیثیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، اس میں قوی بھی ہوتی ہیں، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم حدیثوں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف قرآن کو دیکھ کر، اس کے ترجمے کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ لوگ بس وہ کیا بات ہے کہ جملے کی طرح دھوکے میں ہیں، وہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم اختیار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلی۔ تبھی خود قرآن کریم نے بھی کہہ دیا کہ میری شان یہ ہے کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں اور اس قرآن ہی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہم ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے لفظ لکھا ہوا کیا بات ہے اس کے ترجمے کو اپنے حقائق کی روشنی میں اس کو متعین کر دیا، نتیجہ کہ یضل بہ کثیرا کا مصداق ہو گیا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ نیرا ترجمہ دیکھ کر سمجھنے والی کتاب نہیں ہے۔
ہم سے زیادہ تو ترجمہ صحابہ سمجھتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سحری کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سحری کے وقت تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ آپ سیاہ اور سفید دھاگے الگ الگ نظر آنے لگیں، سیاہ سیاہ نظر آنے لگے، سفید سفید نظر آنے لگے، اتنی روشنی ہو جائے۔ تو آیت کا یہ مطلب صحابی تو عربی جانتے تھے، سمجھ گئے، انہوں نے سحری کھانا شروع کر دی، 2 دھاگے سامنے رکھ لیے۔ اب دھاگے سامنے رکھ کے اندھیرا ہے، اب دھاگے دیکھ رہے ہیں سحری کھا رہے ہیں، دھاگے دیکھ رہے ہیں سحری کھا رہے ہیں، یہاں تک وہ تو اچھا بھلا سویرا جب ہوا تب جا کے سیاہی اور سفیدی واضح ہوئی۔ اب صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آیت نازل ہوئی تھی سحری کے بارے میں، تو میں نے تو یہ کیا کہ 2 دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے اور جناب سحری کھاتا رہا اور دھاگے دیکھتا رہا، جب مجھے دونوں الگ الگ ان کے رنگ نظر آنے لگے اس وقت میں نے سٹاپ کر دی سحری۔ فرمایا کہ اچھا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ دن اور رات اس کے نیچے آ گئے؟ وہ بڑے کنفیوز ہوئے، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہوگی؟ ہاں ایسی ویسی غلطی؟ بھئی سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے کہ آپ دھاگے 2 رکھ لیں سیاہ سفید۔ اس سیاہ دھاگے سفید دھاگے سے مراد یہ صبح صادق کا سویرا اور صبح کاذب کا اندھیرا مراد ہے۔ صبح کاذب کا اندھیرا اور صبح صادق کا سویرا، یہ دونوں روشنیاں جو آپس میں جب واضح ہو جائیں، میں صبح کاذب کا اندھیرا ختم ہو کر صبح صادق کا سویرا پھوٹے، بس اب روک دو کھانا۔ اب دیکھو صحابی ہیں، اہل زبان ہیں، اس ماحول کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ شان نزول کی حقیقت سے بھی واقف ہوں گے، لیکن وہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھ کر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر ہمہ شمہ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد آ کے وہ یہ کہے کہ ہم تو مفکر قرآن ہیں، ہم تو قرآن سے مسائل دیکھتے ہیں، ہم نے پورا قرآن چھان مارا ہے، قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، ہم نے پورا قرآن دیکھ لیا ہے، قرآن اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، قرآن اس کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، قرآن میں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو حدیثوں کی بات ہے، یہ تو فقہ کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر قرآن کی حقیقت کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ قرآن کو بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں جب تک نہیں پہچانیں گے، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اس وقت کے ماحول پس منظر کی روشنی میں جب تک نہیں دیکھو گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔